بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھ کر اما بعد فرمایا۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن ولید زبیدی نے بھی ظاہری سے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کی بیماری میں منبر پر چڑھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری بیٹھنا تھا۔ دونوں کندھوں پر چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، لوگو میرے پاس آؤ۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، دیکھو یہ انصار کا قبیلہ آنے والے وقت میں تعداد میں بہت کم ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بڑھ جائیں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکی منظور کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبے پڑھتے، ان کے درمیان میں بیٹھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے، جو بعد میں آتا ہے اس کو بعد میں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی دینے والے کی طرح، اسی طرح مرغی کی قربانی دینے والے کی طرح، اسی طرح انڈے کی قربانی دینے والے کی طرح۔ لیکن امام جب خطبہ دینے کے لیے باہر آتا ہے تو فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔